اب ہوئی ہے اسکرین شیئر؟ یس میم. چلو ٹھیک ہے. اب آپ کو وہ لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے سوزین کا؟ جی اچھا ٹھیک ہے. سوزین کی آخری فیز کی ایک پینٹنگ ہم نے دیکھی تھی. اگر وہ لینڈسکیپ اگر آپ کو یاد ہو، لینڈسکیپ کہاں گیا؟ ایک اینڈ کا لینڈسکیپ نہیں تھا جو ہم نے دیکھا، جیسے یہ والا لینڈسکیپ ہے اور یہ اس کے اینڈ کے واٹر کلرز ہیں، یہ والی پینٹنگ جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آؤٹ لائن اور فارمز، ایسا لگتا ہے کہ ایک آؤٹ لائن بنا کے اس کے اندر فلیٹ کلرز کے ساتھ وہ پوری کی پوری بات کر رہا ہے. یہ وہ پینٹنگز ہیں اور یہ جو اس کے واٹر کلر سکیچز ہیں جو اس نے اپنی لائف کے اینڈ میں لگائے جب وہ اپنی تھیری پر کام کر کے ایک کسی جگہ پر پہنچا ہوا تھا. تو یہاں پر جو کلر اس نے لگائے اور جو ٹیکنیک استعمال کی تھی، یہ وہ ٹیکنیک ہے جو کہ کیوبسٹ کے کام آئے گی. اب آپ کو چینج ہوئی ہے اسکرین؟ جی میم ہو گئی. بس ٹھیک ہو گیا. یہی چیزیں اٹھائیں گے جو کیوبسٹ تھے اور ان کا جو انٹرسٹ ہے کیوبسٹ کا، they are interested in the study and analysis of the object in a form, logical, architectural and structural fashion. جو کہ آگے چل کر یعنی کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ آرگنائزیشن، انالیسس، سب سے پہلے انالیسس، اسٹڈی اینڈ انالیسس، اور اس کے بعد اس کی فارمل آبجیکٹ کی فارم کیسی ہے اور اس کی پھر لاجیکلی اس کو ڈرا کرنا، پینٹ کرنا، جس سے وہ انہوں نے گین کیا کرنا ہے ایک سالڈ آرکیٹیکچرل اینڈ اسٹرکچرل فارم جو کہ کیوبسٹ کا مین وہ اچیو کرنے کا تھا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کر کنسٹرکٹیوزم اور سپرمیٹزم، ڈی اسٹلس اور پیورزم، اس قسم کی موومنٹس کو ہیلپ کریں گی کہ یہ گرو کریں. یعنی یہ موومنٹس اپنے جو ہیں ساری انسپریشن یہاں سے اٹھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے جو فاربس کا کام ہے، اس سے انسپائر ہوں گے ایکسپریشنسٹ اور ایکسپریشنسٹ اور ایبسٹریکٹ ایکسپریشنسٹ. اور ان کے کاموں میں سے دیکھیں آگے کتنی کتنی موومنٹس اب سٹارٹ ہو رہی ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا پوسٹ امپریشنسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے کاموں میں سے جو موومنٹس ارلی 20th سینچری میں نکل رہی ہیں وہ آگے چل کے مڈ 20th سینچری کی جو موومنٹس ہیں اس کو بیک اپ کریں گی. انہی میں سے کام نکالیں گے آرٹسٹ آگے چل کر. اچھا، جہاں پر متیس کا کام وائلڈ ہے اور یہاں وائلڈ ہے اور کلرسٹک اور لینئر کوالٹی ہے، تو اور اپنی ریفرنس کے لیے وہ جو ہیں افریقن اسکلپچر، پرشینز، کمبوڈینز، جتنا بھی پریمیٹیو آرٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈیکوریٹو آرٹ جو کہ انہوں نے آپ کو پتہ اٹھایا ہے پرشین سے. لیکن جو کیوبسٹ ہیں یہ دو آرٹسٹ ہیں، ایک پکاسو ہے اور ایک باراک ہے، جنہوں دونوں نے مل کر کام کیا. یہ دونوں اپنے ریفرنسز کے لیے جائیں گے ٹورڈز افریقن نیگرو اسکلپچرز، مور ٹورڈز اسکلپچرز. اور اگر یہ اسکلپچرز کی طرف جائیں گے تو یو مسٹ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ وین ایور وی ٹاک اباؤٹ اسکلپچر وی ٹاک اباؤٹ 3D فارمس. ٹھیک ہے. سالڈیٹی، اسٹرکچر، ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. تو یہاں آپ کو تھوڑے ایموشنل چیزیں کم اور اسٹرکچر، کنسٹرکشن اور فارم کی باتیں زیادہ ملیں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہے یہ گروپ آف پیپل جس کے اندر ان کے یہ بھی شامل تھے فاربس، اس میں ولیمنگ بھی شامل تھا، دارین بھی تھا جو کہ فارب گروپ کے تھے، پکاسو اور براک بھی شامل تھے. یہ سارے لوگ جو تھے، مونٹ مارٹے ریسٹورینٹ تھا وہاں پر جہاں یہ اکٹھے ہوتے تھے اور یہاں پر یہ مل کے ڈسکشن کرتے تھے. اور اس کے اندر پکاسو، میکس جیکوب، اپولینئر، دارین، براک اور کچھ اور آرٹسٹ اس طرح کے ہیں. آپ کو سب کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھو کہ مونٹ مارٹے میں ایک ریسٹورینٹ ہے جہاں پر یہ سارے آرٹسٹ اس ٹائم پیریڈ کے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ وہ بات ہے 296 پیج کا سیکنڈ پیراگراف. ایٹ 2 o'clock in the morning
The air was unbreathable. The thick smoke from pipes and cigarettes, alcohol and white wine, and the general excitement made these already overheated spirits almost delirious. It is in this room that Cubism was born. कहाँ पे डिस्कशंस, जब बात मैंने कहा कहा कि आपको ये थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल के अंदर वो डिस्कशंस के बाद जो एक चीज को बिल्टअप कर रहे हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि नीग्रो स्कल्पचर्स एंड द एफर्ट्स एट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्यूबिज्म के अंदर, reconstitution of light through planes to be seen in the late work of Cézanne but joined to respond to the needs of a new formula. अभी जो मैंने आपको इसकी आखिरी फेज की पेंटिंग्स दिखाई हैं, इनमें से जब ये इकट्ठे वर्किंग करेंगे तो दारेन और व्लामिंग जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स फॉविज्म, मोर एक्सप्रेशन, और जो पिकासो और बराक है दे विल मूव टुवर्ड्स क्यूबिज्म. Since Picasso is the leading painter of this movement, तो थोड़ा सा हम पिकासो के काम के बारे में और उसकी अर्ली लाइफ के बारे में देखेंगे. ये इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि पिकासो दुनिया का इतना मशहूर आर्टिस्ट है, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो फ्रेंच आर्टिस्ट नहीं था. बेसिकली ही वाज अ स्पेनिश आर्टिस्ट. ये पैदा हुआ था स्पेन में 1881 में, ऑफ अ स्पेनिश फादर एंड इटालियन मदर, और इसकी जो मदर थी शी वाज अ ज्यू. और कहते हैं कि इसका जो ज्यूइश चाइल्डहुड है वो शायद थ्रू आउट इसके काम के अंदर दिखता है. यहाँ पर इसने शुरू का जो टाइम पीरियड है ड्यूरिंग 1985 में बार्सिलोना से इसने फाइन आर्ट्स की एजुकेशन ली, और उसके बाद ये मैड्रिड चला गया जहाँ ये 1896 से 1897 तक इसने वहाँ पर आर्ट स्कूल में जो एजुकेशन ली, और यहाँ पर इसने जो इंस्पिरेशन लिया दैट इज फ्रॉम गोया एंड वेलास्कस. अब अगर आपको याद हो गोया और वेलास्कस का काम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप फौरन इसके साथ रिलेट करोगे, बिकॉज दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ स्पेन. अब यहाँ पर इसने 1895 से 1901 तक जो काम किया वो इसके ज्यादातर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स और रियलिस्टिक पेंटिंग्स थी. ये जो मैंने आपको पेंटिंग स्क्रीन के ऊपर शेयर की हुई है ये भी इसका सेल्फ पोर्ट्रेट है इसके अर्ली टाइम पीरियड का. 1901 से जो है मैम ये पिकासो जो है ये पेरिस आ गया, फ्रांस में आ गया. जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? जी मैम पेंटिंग वही वाली वो लैंडस्केप वाली ही ओपन है. ओहो अच्छा.